بشیر کہیے نذیر کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 307. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور بت پرستی کی مذمت پر کفار مکہ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: سرداران قریش عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اسود بن مطلب نے جناب ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں یا درمیان سے ہٹ جائیں. سوال نمبر 308. قریش کے دوبارہ ابو طالب کے پاس آنے پر جناب ابو طالب نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھے اور اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. سوال نمبر 309. جناب ابو طالب کے رد عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. سوال نمبر 310. جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کیا کہا؟ جواب: جناب ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنا کام کیے جاؤ. سوال نمبر 311. قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں کیا پیشکش کی تھی؟ جواب: ولید بن مغیرہ کے نوجوان اور خوبصورت بیٹے عمارہ کو جناب ابو طالب کے پاس لائے اور کہا، اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنا بھتیجا محمد ہمارے حوالے کر دیں. سوال نمبر 312. جناب ابو طالب نے قریش کی اس پیشکش پر کیا جواب دیا؟ جواب: آپ نے کہا، مجھے بہت تکلیف دیتے ہو، تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ تمہارے لیے اس کی پرورش کروں، اور تمہیں اپنا بیٹا دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو. اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا. سوال نمبر 313. جناب ابو طالب کا جواب سن کر قریش نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب: کسی نے کہا کاہن کہا جائے، کسی نے کہا دیوانہ مشہور کر دیا جائے، کسی نے شاعر یا جادوگر مشہور کرنے کی تجویز دی. ولید بن مغیرہ نے کہا، تم اسے جادوگر کہو کہ ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے. اس کلام میں وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور عزیز و اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے. سوال نمبر 314. ولید بن مغیرہ سے متعلق کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ المدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک. سوال نمبر 315. ولید بن مغیرہ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے قریش نے کیا کارروائی کی؟ جواب: کفار مکہ حاجیوں کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تفصیلات بتاتے رہے. سوال نمبر 316. ولید بن مغیرہ کی تجویز پر عملی طور پر پیش کون تھا؟ جواب: ابو لہب. سوال نمبر 317. کفار مکہ نے ناکامی کے بعد کیا رستہ اختیار کیا؟ جواب: عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی
جو ناکام ہوئی۔ سوال نمبر 318، عتبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لالچ دیا؟ جواب: اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر نئے دین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ سوال نمبر 319، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو کیا جواب دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات سنائیں جنہیں عتبہ بن ربیعہ سنتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم نے سن لیا؟ اس نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانیں اور آپ کا کام۔ سوال نمبر 320، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے قریش کو کیا کہا؟ جواب: عتبہ نے کہا، وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر، کاہن یا شاعر نہیں ہیں، اس کی بڑی عظمت ہوگی، لہٰذا جو کچھ وہ کرتا ہے اسے کرنے دو۔ سوال نمبر 321، عتبہ بن ربیعہ کی بات سن کر قریش نے کیا جواب دیا؟ جواب: کفار مکہ نے عتبہ بن ربیعہ کی بات سن کر کہا، اس پر بھی نعوذ باللہ محمد کا جادو چل گیا ہے۔ سوال نمبر 322، قریش نے اللہ کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیشکش کی؟ جواب: قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ سوال نمبر 323، قریش کی تجویز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون تلاوت فرمائی جس میں اعلان کیا، جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا۔ سوال نمبر 324، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والے کون لوگ تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل۔ سوال نمبر 325، ولید بن مغیرہ نے نزول قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: اس نے کہا، کیا مجھے اور ابو مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کو چھوڑ کر محمد پر قرآن اتارا گیا، حالانکہ ہم دونوں مکہ اور طائف کے بڑے آدمی ہیں۔ سوال نمبر 326، ولید بن مغیرہ کے غرور پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی آیت 31 اور 32 اتاری اور یہ کہتے ہیں، یہ قرآن دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ سوال نمبر 327، قریش کی تمام کوششیں بے سود ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ ہوا۔ سوال نمبر 328، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں دینے کے لیے قریش کے کن لوگوں نے قرارداد منظور کی؟ جواب: قریش کے 25 سرداروں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا۔ سوال نمبر 329، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم کیا؟ جواب: کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پہلا پتھر ابو لہب نے ہی اٹھایا تھا۔ حج کے دنوں میں مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہولہان کر دیتا تھا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو خوشی کا اظہار کر کے کہا تھا، نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے۔ سوال نمبر 330، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ جواب: بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھیں۔ بعثت کے بعد اس نے سختی سے دونوں کو طلاق دلوا دی۔ سوال نمبر 331، ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم کرتی تھیں؟ جواب: ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنا اس کا شیوا تھا۔ سوال نمبر 332، عتبہ بن ابی معیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پریشان کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سجدے کی حالت میں عتبہ نے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور سب نابکار قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوئی تو انہوں نے آ کر اوج ہٹائی۔ سوال نمبر 333، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا بد دعا فرمائی؟ جواب: نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو گروہ قریش کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو پکڑ۔ سوال نمبر 334، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا کیا اثر ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سب کو بدر کے دن مقتول دیکھا۔ سوال نمبر 335، عتبہ بن ابی معیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عتبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دیے اور زور سے کھینچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دھکا دیا اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟
سوال نمبر 336، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے کون کون تھے؟ جواب: ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عتبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء، ابن الاسدا۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ سوال نمبر 337، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تنگ کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے دیواروں پر سے پتھر اور گندگی پھینکتے۔ کوئی شخص بکری کی اوجری اس طرح پھینکتا، کبھی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتی اور کبھی چولہے پر چڑھائی ہنڈیاں میں جا گرتی۔ سوال نمبر 338، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کی حرکتوں پر کیا فرماتے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر گندگی کو باہر پھینک دیتے۔ سوال نمبر 339، امیہ بن خلف کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنی اور لعن طعن کرتا۔ اس کے متعلق سورۃ الہمزہ نازل ہوئی۔ سوال نمبر 340، ابی بن خلف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا زیادتی کی؟ جواب: ٹھٹھا مذاق کے علاوہ پتھر بھی مارتا، اور اس بدبخت نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک بھی دیا تھا۔